یا دشمنی سے دیکھ لی. اسی لیے قرآن نے کہا ہے آنکھیں جھکا لو, کسی کی بیٹی کو مت دیکھو ورنہ کل تمہاری بیٹی دیکھی جائے گی. آپ بتائیے جب ان آنکھوں سے پکچر دیکھا جائے گا تو آنکھوں کے ذریعے پیٹ میں گندگی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ میں نے کہا اماں غلطی ہماری ہے, ہم نے اپنے بسترے کو صاف نہ کیا. اب وہ میں جملہ بولنے جا رہا ہوں, اگر غلطی لگے گی تو مجھے معاف کر دینا. غلطی بہت بہت بھاری جملہ ہے. آج نہ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں. ایک بیٹے نے مجھ سے کہا, کہنے لگا مولوی صاحب میرا پپا بہت حرامی ہے, میرا پپا بہت حرامی ہے. میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہتا. اب آپ سے کہتا ہوں, آپ کے گھر میں آپ کی 12 سال کی بیٹی ہے, آپ کے گھر میں آپ کی 12 سال کی بہن ہے, آپ کے گھر میں آپ کی 12 سال کا بیٹا ہے, اور اپنی بیوی کے بستر پہ آپ 8 بجے تک سو گئے. آپ بتاؤ, آپ کہتے اپنے دل سے پوچھو صحیح کر رہے ہو کہ غلط؟ بتائیے. الحیا شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے میرے جسم کو کبھی برا نہیں دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی ایک عورت کی خوبی کیا ہے؟ کہا خوبی عورت کی ہے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے. دیوس کہا ایسے لوگوں کو, شیطان کا باپ اور بھائی کا ایسے لوگوں کو جن کے گھر کی عورتیں میک اپ کریں اور بناؤ سنگار کے ساتھ بن ٹھن کے, چاہے شادی کا فنکشن ہو, چاہے بازار میں جائیں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں جائیں, اگر گھر میں بن ٹھن کے اور بے پردہ کپڑا پہن کے باہر جاتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایسے لوگ دیوس ہیں, شیطان کے باپ. ہاں دیوس ہیں. مجھے معاف کرنا. ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو ایک بارات جا رہی تھی, بارات, اور اس بارات میں ایسی شریف گھرانے کی بارات ہے اور عورتیں بالکل وہ نیٹ والا کپڑا یہاں تک باہیں کھلی ہوئی, ویڈیو کیمرہ, اور وہ بارات نکل رہی. میں اس بارات میں پھنس گیا. میرے جاننے والے کی بارات تھی, فون کیا, میں نے کہا کہاں ہو؟ کہنے لگا دیکھ لیے کیا, دیکھ لیے کیا؟ میں نے کہا بے شرم, تیرے گھر کی ہر عورت ننگی ہے. آقا رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی کچھ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. فرمایا ایسی عورت تو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. علماء نے لکھا ہے, سنیے گا, علماء نے لکھا ہے ایک دن نہیں 1 گھنٹے کی بیٹی, اپنی بیٹی, 1 گھنٹے کی اپنی بیٹی, باپ کو حق نہیں ہے اپنی 1 گھنٹے کی بیٹی کا سطر دیکھنا. پھر کیسے جائز ہو جائے گا شادی کے نام پہ ننگا گھومنا؟ آپ علماء سے کہیں گے, علماء سے پوچھئے میری بیٹی ہے میں اسے کپڑا کتنا پہناؤں, کیا میں چٹی پہنا سکتا ہوں 1 دن کی بیٹی کو؟ علماء کہیں گے بالکل نہیں, جو پردے کا حکم ہے اس پردے کا بھی زیادت ڈالو, سطر چھپاؤ. آپ دیکھ لیجیے, برائی کی جڑ ہم خود پیدا کرتے ہیں, بے حیائی ہم خود پیدا کرتے ہیں, زناکار بچوں کو خود بناتے ہیں. جی شرم آتی ہے, لوور پہن لیا, آگے دکھتا ہے پیچھے دکھتا ہے, شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. عورتیں کپڑا پہنتی ہیں پورے گھر میں بغیر دوپٹے کے گھومتی, شرم آتی ہے. مر گئی مردانگی. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ ناظر والمنظور, دیکھنے والے پر, دکھانے والے پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے, اللہ لعنت بھیجتا ہے. بہرحال میری بات کسی طرح اور چلی گئی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو پاکیزہ ماحول بناؤ. پاکیزہ ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت سے پیدا ہوگا. جی کیا وجہ ہے؟
माँ के सीने का खून